یہ جو محمد قاسم ہے، اس نے اگرچہ خود تو یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں امام مہدی ہوں، لیکن لوگ اس کو امام مہدی کہنے لگے ہیں۔ اس پر پہلے بھی میں گفتگو کر چکا ہوں، لیکن یہ وضاحت میں نے پہلے بھی کی تھی کہ محمد قاسم خود تو یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں امام مہدی ہوں، لیکن وہ اپنے خوابوں کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے، اپنی گفتار کے ذریعے سے یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ میں ہی اصل امام مہدی ہوں، اور لوگوں نے اس کو امام مہدی سمجھ بھی لیا ہے، اور لوگ اس کو امام مہدی کہنے بھی لگے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے پچھلے بیان کے اندر درس قرآن میں امام مہدی علیہ الرضوان کے متعلق احادیث مبارکہ کے اندر جو بشارتیں ہیں وہ اپنے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی اور ایک علامت بھی اس محمد قاسم نامی بندے میں نہیں پائی جا رہی، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن اس محمد قاسم نامی بندے نے سوشل میڈیا کے اوپر اپنے خوابوں کے ذریعے سے اس غزوہ ہند کے متعلق کچھ گمراہ قسم کی پیشن گوئیاں کی ہیں، غلط قسم کی پیشن گوئیاں۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ یہ محمد قاسم نامی بندہ جو خواب دیکھتا ہے تو اس کے خواب کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ خواب کی تعبیر تو کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ نے خواب کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ خواب کی ایک قسم حدیث نفس کی ہے، یعنی دلی خیالات کا انعکاس۔ انسان پورا دن جو کچھ سوچتا ہے اور دن بھر جن کاموں کے اندر مصروف رہتا ہے، جو اس کی مصروفیات اور مشغولیات ہوتی ہیں، اس قسم کے خواب اسے آتے ہیں۔ دوسری قسم خوابوں کی وہ تخویف ہے، یعنی شیطانی خواب۔ اور تیسری قسم جو خوابوں کی ہے وہ ہے مبشرات۔ اب یہ جو محمد قاسم نامی بندہ اپنے خوابوں کو بیان کرتا ہے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ اس کے خواب مبشرات میں سے ہیں، کیونکہ خواب کی تعبیر ہر ایک انسان کے مزاج کے اعتبار سے، ہر ایک انسان کی عادات و اطوار کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے، زمان و مکان کے اعتبار سے بھی اس کی تعبیریں مختلف ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہ بھی نہیں وضاحت کہ یہ جو خواب دیکھتا ہے اس کے یہ خواب کس وقت کے ہیں۔ عام طور پر حدیث مبارکہ کے اندر سحری کے خوابوں کو مبشرات کہا گیا ہے۔ چلے ان تمام باتوں کو اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تب بھی محمد قاسم نامی بندے کے خوابوں پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ خواب صرف اور صرف حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے قابل اعتماد ہیں، کیونکہ انبیاء کرام علیہم التسلیمات کے جو خواب ہوتے ہیں وہ وحی کے درجے میں ہوتے ہیں، وحی کے حکم کے اندر ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اس نے اپنے خوابوں کے ذریعے سے مختلف قسم کی تعبیریں نکالی ہیں، مختلف قسم کی پیشن گوئیاں کی ہیں، الٹی سیدھی۔ کالے جھنڈوں کی، کالے جہازوں کو اس نے کالے جھنڈوں سے تشبیہ دی ہے، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ میں آپ کے سامنے، چونکہ ہم قرآن اور حدیث کے ترجمان ہیں، قرآن اور حدیث کے فالوور ہیں، ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، اس لیے میں آپ کے سامنے احادیث مبارکہ کے پورے ذخیرے سے جو 5 احادیث مبارکہ اس غزوہ ہند کے متعلق آئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر آخر میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کروں گا، اس کی وضاحت بھی میں کر دوں گا کہ آیا غزوہ ہند ہو چکا ہے یا غزوہ ہند آنے والے زمانے کے اندر مستقبل میں پیش آنے والا ہے۔ پہلے آپ ان 5 احادیث مبارکہ کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے جگری دوست سیدنا محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکون فی ہذہ الامۃ بعث الی السند والہند فإن أنا أدركته فاستشهدت فذلك وإن أنا رجعت وأنا أبا هريرة المحرر قد أعتقني من النار۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس امت محمدیہ میں ایک لشکر روانہ ہوگا اور وہ لشکر ہندوستان اور سندھ کی طرف روانہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اگر اس غزوے کو پا لیا، اس غزوہ ہند و سندھ کو میں نے پا لیا، تو میری بڑی خوش نصیبی ہوگی کہ میں اس غزوے کے اندر شریک ہو کر شہید ہو جاؤں گا۔ اور اگر میں شہید نہیں ہوا اور غازی بن کر واپس لوٹا تو پھر میں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل ایمان و یقین رکھتا ہوں، اللہ کی ذات سے امید واثق رکھتا ہوں کہ میں ایک آزاد ابو ہریرہ ہوں گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ سے آزاد کیا ہوگا۔ دوسری حدیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام، کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں، دو جماعتیں ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا ہے۔ جہنم کی آگ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں آزادی اور خلاصی عطا فرما دی ہے۔ جہنم کی آگ سے اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نجات عطا فرما دی ہے۔ ایک وہ لشکر ہے، ایک وہ جماعت ہے کہ جو غزوہ ہند میں شریک ہوگی، اور دوسری جماعت وہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شریک ہو کر دجال کا مقابلہ کرے گی اور دجال کے فتنے کا خاتمہ کرے گی۔ یہ جو پہلی روایت میں نے آپ کے سامنے عرض کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اس کی صحت اور سند پر بھی آپ سماعت فرما لیں کہ اس کی صحت اور سند کے بارے میں اہل علم کا کیا کہنا ہے۔ تو پہلی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض کی گئی، یہ حدیث مبارکہ درجے کے لحاظ سے حدیث مقبول کا درجہ رکھتی ہے، یعنی اس کو اہل علم نے، محدثین نے قبول کیا ہے، اور یہ صحیح ترین حدیث ہے اور حسن کے درجے والی حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عرض کی گئی، اس حدیث مبارکہ کے متعلق شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتاب البدایہ والنہایہ کے اندر نقل کیا ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارکہ کو اپنی کتاب التاریخ الکبیر کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ تو اس لیے یہ دونوں روایتیں مستند ہیں اور صحیح کے درجے کے اندر۔ تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک لشکر ہندوستان کی طرف جائے گا اور ہندوستان سے جا کر جنگ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان مجاہدین اسلام کو فتح عطا فرمائیں گے، اور وہ مجاہدین ہندوستان کے بادشاہوں کو زنجیروں میں اور بیڑیوں کے اندر جکڑیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ان مجاہدین کی مغفرت فرمائے گا، اور واپسی پر یہ مجاہدین جب ملک شام کے اندر پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کرائے گا، ان کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ہوگی۔ اس حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو قسم کی تمناؤں کا اظہار فرماتے ہیں۔ پہلی تمنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ میں اپنا نیا اور پرانا مال، سارا کا سارا مال بیچ باچ کر اس غزوے کے اندر شریک ہونے کو پسند کروں گا، کیونکہ اس غزوے کے اندر، اس غزوہ ہند کے اندر شرکت میرے لیے بڑی باعث فخر ہوگی اور میرے باعث نجات ہوگی۔ اور دوسری تمنا کا اظہار جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ میں اس غزوے کے اندر شریک ہوں اور غازی بن کر واپس لوٹوں، میری ملاقات جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہو تو میں عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کروں
کہ اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام میں آپ کا امتی نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، اور میری خواہش یہ تھی، میری تمنا یہ تھی، میری آرزو یہ تھی کہ میں اس غزوہ ہند کے اندر شریک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ سعادت عطا فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، یعنی یہ غزوہ بہت دور کی بات ہے، اس غزوے کے اندر شاید کہ تم شریک نہ ہو سکو۔ چوتھی حدیث مبارکہ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور یہ مرفوع حدیث مبارکہ ہے، جس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کا ایک بادشاہ یعنی بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہندوستان کی جانب ایک لشکر روانہ کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان مجاہدین کے ذریعے سے ہندوستان کو پامال کریں گے اور ہندوستان ریزے ریزے ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ان مجاہدین کے ذریعے سے مسلمانوں کو قبضہ عطا فرما دیں گے، اور پھر وہ مسلمانوں کا بادشاہ بیت المقدس کا بادشاہ ہندوستان کے تمام خزانوں پر اپنا قبضہ جما لے گا اور تمام خزانوں کو اپنے قبضے میں لے لے گا۔ پھر وہ سارا کا سارا خزانہ بیت المقدس کی تزئین و آرائش کے اندر لگائے گا، اور اس وقت تک یہ لشکر وہاں پر قیام پذیر ہوگا۔ بیت المقدس کا یہ بادشاہ اور اس کا لشکر، مجاہدین کا یہ لشکر اور مجاہدین اسلام کا یہ لشکر اس وقت تک ہندوستان کے اندر قیام کرے گا جب تک کہ دجال کا خروج نہ ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول نہ ہو۔ پانچویں حدیث مبارکہ حضرت صفوان بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس میں مضمون وہی ہے جو پچھلی 4 حدیث مبارکہ کے اندر بیان ہوا ہے، مزید 2-4 الفاظ اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس غزوہ ہند میں شریک تمام مجاہدین کی مغفرت فرمائیں گے، یعنی اللہ کا بھی وعدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجاہدین کی مغفرت فرما دیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اس غزوے کے جو مجاہدین ہیں تمام مجاہدین کو اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا شرف عطا فرمائیں گے۔ اب یہ جو 5 احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ان 5 احادیث مبارکہ سے کیا ثابت ہوتا ہے، کن کن باتوں کی طرف اشارات ملتے ہیں اور کون کون سے مسائل و احکامات مستنبط ہوتے ہیں، میں ان کی طرف اشارہ کر کے محمد قاسم نامی بندے کے گمراہ کن اور جو اس نے پروپیگنڈے کیے ہیں اور گمراہ قسم کی اور غلط قسم کی جو پیشن گوئیاں کی ہیں ان کی تردید کرنا چاہتا ہوں۔ ان احادیث مبارکہ سے پہلی بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آقا علیہ السلام کے زمانے نبوت کے اندر سندھ و ہند کا وجود خطہ ارضی میں پایا جاتا تھا، یعنی ملک پاکستان کا اور ہندوستان کا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت میں، یعنی آج سے 1450 سال پہلے 1500 سال پہلے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی درجے کے اندر کسی نہ کسی طور پر پایا جاتا تھا۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند اور غزوہ سندھ کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور اس کی پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ دوسری بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ ان حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سندھ ہے ہمارا، یہ سندھ عرب کے پڑوس کے اندر واقع ہے، اور غزوہ سندھ یہ غزوہ ہند سے پہلے ہوگا، یعنی پہلے غزوہ سندھ ہوگا اس کے بعد پھر غزوہ ہند ہوگا، کیونکہ سندھ عرب کے پڑوس کے اندر واقع ہے، تو پڑوس ہونے کے اعتبار سے غزوہ سندھ پہلے ہے اور غزوہ ہند بعد کے اندر ہے۔ اسی طرح ان حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے اور اس بات پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ سندھ و ہند پر کفار کا قبضہ اور کفار کا تسلط زمانہ نبوت سے چلا آ رہا ہے۔ اگرچہ سندھ سے یعنی ملک پاکستان سے انگریز کا راج تو ختم ہو گیا، لیکن ہندوستان پر اب بھی کفار کا قبضہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ غیر معینہ مدت تک یہ قبضہ برقرار رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ آج سے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا۔ اسی طرح
ان حدیث مبارکہ سے اس بات پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ ہند سے پہلے سے آگاہ تھے۔ آقا علیہ السلام کو آج سے 1450 سال پہلے بتلا دیا گیا تھا۔ آقا علیہ السلام واقف تھے، آگاہ تھے، باخبر تھے کہ غزوہ ہند اور غزوہ سندھ ضرور رونما ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا؟ تو یہ بھی ممکن ہے کہ بذریعہ وحی آقا علیہ السلام کو بتلا دیا گیا ہو۔ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، بذریعہ وحی آقا علیہ السلام کو پتہ چل گیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آقا علیہ السلام نے تو جو تجارتی اسفار کیے ہیں، ان تجارتی اسفار کے ذریعے سے، تجارتی سفروں کے ذریعے سے آقا علیہ السلام کو پتہ چلا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور نبوت میں جاسوسی کا جو ایک نظام بنایا تھا، آقا علیہ السلام جب غزوات میں جاتے، جہاد کے لیے نکلتے، تو آقا علیہ السلام نے جاسوسی کا ایک نظام بنایا تھا، تو ان جاسوسوں کے ذریعے سے، جاسوسی نظام کے ذریعے سے آقا علیہ السلام کو غزوہ ہند اور غزوہ سندھ کا پتہ چلا ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ خفیہ انٹیلیجنس کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوہ ہند اور غزوہ سندھ کے متعلق معلومات حاصل کی۔ تو یہ تمام امکانات موجود ہیں۔ اسی طرح ان احادیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کے اندر تاریخ کی بڑی اہمیت ہے، اگرچہ تاریخ پر اندھا اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ تاریخ لکھنے والے مورخین ہیں، اور پھر مورخین میں مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، اسلام پسند بھی ہیں، اسلام دشمن بھی ہیں۔ اس لیے آنکھیں بند کر کے قرآن اور حدیث کی طرح ان پر تاریخ پر اعتماد تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن مطلقاً تاریخ کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ اگر مطلقاً تاریخ کو جھٹلا دیں گے، مطلقاً تاریخ کو رد کر دیں گے، تو دین اسلام کے ایک بہت بڑے وافر حصے سے ہم محروم ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث نبویہ کے اندر، اپنے ارشادات عالیہ کے اندر ایک تاریخی واقعے کا، ایک تاریخی غزوے کا حوالہ دیا ہے، اور وہ غزوہ ہند اور غزوہ سندھ ہے۔ اسی طرح ان حدیث مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ جہاد صرف اور صرف زمانے نبوت تک محدود نہیں ہے۔ غزوات کا سلسلہ صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت تک محدود نہیں ہے، بلکہ غزوات کا سلسلہ، جہاد کا سلسلہ، کفار سے مقاتلے کا سلسلہ، کفار سے جنگ کا یہ سلسلہ، اور کفار سے لڑائی کا یہ سلسلہ، یہ زمانے نبوت سے جاری و ساری ہے، آج تک چل رہا ہے، اور قیامت کی صبح تک جاری و ساری رہے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر واضح اور واشگاف الفاظ کے اندر اعلان فرما دیا ہے کہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کہ جہاد روز محشر قیامت کی صبح تک جاری و ساری رہے۔ اسی طرح ان حدیث مبارکہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، آقا علیہ السلام کی رسالت کی صداقت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام کتنے سچے، آقا علیہ السلام کی رسالت اور آقا علیہ السلام کی نبوت، آقا علیہ السلام کی ذات بابرکت، آقا علیہ السلام کے اقوال، آقا علیہ السلام کے افعال و اعمال کتنی سچائی پر مبنی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے جس بات کی پیشن گوئی فرمائی، وہ پیشن گوئی اللہ تبارک و تعالی نے سچی کر کے دکھلائی ہے، کیونکہ خلافت راشدہ کے دور سے، خلافت امویہ کے دور سے اور خلافت عباسیہ کے دور سے غزوہ ہند شروع ہو چکا ہے، غزوہ ہند شروع ہو چکا ہے، جس میں محمد بن قاسم نے اور محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا
بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، اور اس غزوے کے اندر انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں اور بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ کے اندر اس غزوہ ہند کے لشکر کی پیشن گوئی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے مجاہدین کے لیے فتح کی بشارت سنائی، جو اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ العزیز پوری کر کے دکھلائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی پہلے بھی پوری کر کے دکھلائیے، جیسے کہ محمد بن قاسم فاتح رہا ہے اور محمود غزنوی بھی فاتح بن کر سامنے آئے۔ اسی طرح ان حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے دشمنوں کو پہچان لینا چاہیے۔ ہمارے دشمن کون ہیں، ہمارے دوست کون ہیں؟ آج ہم غیر مسلموں کو، یہود و نصارہ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، ہندو کو اپنا دوست سمجھتے ہیں، جبکہ یہود و نصارہ اور ہندو ان دو قوموں کی دشمنی روز اول سے جاری و ساری ہے، آج تک چل رہی ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ دونوں دشمن آپ کے ازلی ہیں، ابدی ہیں، یہ کبھی بھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اس لیے کہ غزوہ ہند کی طرف جو اشارہ فرمایا گیا، یہ ہندوستان کے جو بت پرست ہیں ان کے خلاف یہ جہاد کی طرف اشارہ ہے، اور بیت المقدس کی آزادی ہے۔ یا اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس قوم کی طرف لشکر کشی کریں گے اور جس قوم سے لڑیں گے، یعنی دجال کے جو ساتھی ہوں گے، دجال کے جو رفقا ہوں گے، وہ یہودی ہی ہوں گے، یہودیوں کے علاوہ کوئی دوسری قوم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں پہچان لینا چاہیے کہ ہمارے ازلی دشمن، ہمارے ابدی دشمن دو ہیں، ایک ہندو اور دوسرے یہودی۔ نہ ہندو کے بھی آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، نہ یہودی کے بھی آپ کے دوست ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ان حدیث مبارکہ سے اس بات پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ آج سے 1450 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں، یعنی مجلس نبوی کے اندر غزوہ ہند اور غزوہ سندھ کی نہ صرف یہ کہ بشارت ارشاد فرمائی ہے، نہ صرف یہ کہ پیشن گوئی ارشاد فرمائی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمنا کا اظہار اشارات و کنایات میں کیا ہے۔ اور پھر حضرات صحابہ کرام نے بھی، جنہوں نے اس غزوے کی بشارت سنی تھی، اس غزوہ ہند اور سندھ کی بشارتیں جنہوں نے سنی تھی، انہوں نے بھی اس تمنا کا اظہار کیا کہ کاش کہ ہم اپنا سب کچھ بیچ باچ کر اس غزوہ ہند اور غزوہ سندھ کے اندر شریک ہوں۔ تو مجلس نبوی کے اندر بھی غزوہ ہند اور غزوہ سندھ کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی طرح اس غزوہ ہند میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی وعدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس غزوہ ہند میں جو لوگ بھی شریک ہوں گے، جتنے بھی مجاہدین اسلام شریک ہوں گے، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک وعدہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں گے۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم کی آگ سے آزادی اور نجات عطا فرمائیں گے۔ اور تیسری بشارت اور تیسرا وعدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مجاہدین کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کروائیں۔ اب اس بات کی طرف بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑی قیاس آرائیاں ہیں اور مارکت الآراء قیاس آرائیاں ہیں کہ غزوہ ہند ہو چکا ہے، ہونے والا ہے، ہوگا، کب ہوا ہے، کب ہونا ہے اور کب ہونے والا ہے۔ مختلف قسم کی قیاس آرائیاں، مختلف قسم کی پیشن گوئیاں ہیں۔ لیکن قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم قرآن و حدیث کے فالوور ہیں۔ بولیں جی، ہم کس کے فالوور ہیں؟ قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں، قرآن و حدیث کو پڑھنے والے ہیں، قرآن و حدیث کو بیان کرنے والے ہیں، قرآن و حدیث کو پڑھ کر اس کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں اہل علم نے جو فتویٰ اور اہل علم نے جو قول نقل کیا ہے، وہ مسند احمد کا قول تو یہ ہے کہ یہ غزوہ ہند ابھی رونما نہیں ہوا۔ یہ غزوہ ہند مسند احمد کی روایت کے مطابق اس وقت رونما ہوگا کہ جب دجال کا خروج ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے قرب قیامت، اور عیسیٰ علیہ السلام جب دجال سے مقابلہ کریں گے، دجال کی فتنے کا خاتمہ کریں گے، تو اس وقت یہ غزوہ ہند
رونما ہوگا. ادھر سے یہ لشکر ہندوستان سے ہوتے ہوئے ملک شام میں پہنچے گا اور وہاں عیسیٰ علیہ السلام کی اس سے ملاقات ہوگی. لیکن مجموعی طور پر اہل علم کے درمیان اس غزوہ ہند کے متعلق 3 قسم کے اقوال پائے جاتے ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ یہ غزوہ ہند جو ہے یہ ابتدائی زمانہ میں یا وسط اسلام میں رونما ہو چکا ہے. جس وقت ہندوستان دارالاسلام تھا اور جس وقت محمد بن قاسم نے اور محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے نا ہندوستان کے اندر دارالاسلام قائم کیا تھا اور ان کے بڑے بڑے اس میں کارنامے ہیں. تو پہلا قول تو یہ اہل علم کا. دوسرا قول یہ ہے کہ اس غزوہ ہند کے اندر جو ہند کے الفاظ آئے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عرض کی ہے، یکون فی ھذہ الامۃ بعث الی السندھ والہند، تو اس میں جو ہند کے الفاظ ہیں تو اس ہند سے مراد صرف اور صرف ہندوستان نہیں ہے، بلکہ اس ہند سے مراد ہندوستان کے قرب و جوار کے علاقے جیسے کہ بصرہ ہے، فارس کے علاقے، دیگر جو علاقہ جاتے ہیں تو ان کی طرف اشارہ ہے. تو دوسرا قول یہ نقل کیا گیا ہے. تیسرا قول اہل علم کا یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کیا، اور اسی قول کو اہل علم نے راجح بھی قرار دیا ہے کہ یہ جو غزوہ ہند ہے یہ قرب قیامت ہوگا، جب عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی اور اس سے پہلے مسلمان مجاہدین جو ہے نا وہ ہندوستان کی طرف لشکر کشی کریں گے. تو بہرحال ان تمام حدیث مبارکہ سے، یہ جو 5 حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ان 5 حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ سامراجی جو قوتیں ہیں، ان سامراجی طاقتوں اور قوتوں کا علاج ٹیبل ٹاک مذاکرات نہیں ہے. ان کا علاج مذاکرات اور بات چیت نہیں ہے. یہ بات چیت، یہ ٹیبل ٹاک، یہ اقوام متحدہ کے اندر قراردادوں کا پاس ہونا اور اسی طرح ان سے گفت و شنید کرنا، یہ سب کچھ وقت کا ضیاع ہے. ان سامراجی طاقتوں اور قوتوں کا علاج ایک ہی ہے اور وہ ہے جہاد. جہاد ہی اس فتنے کو ختم کر سکتا ہے. جہاد ہی ان سامراجی طاقتوں اور قوتوں کا علاج ہے. اور اسی طرح ان حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اس غزوہ ہند کے اندر جو شخص بھی اپنا مال خرچ کرے گا تو وہ بڑا صاحب فضیلت ہوگا، صاحب سعادت ہوگا. کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ میں اپنا پرانا اور نیا مال، سارا کا سارا مال خرچ کر کے اس غزوے کے اندر شریک ہونا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتا ہوں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیث مبارکہ کے اندر غزوہ ہند کے جو شریک ہیں اور شریک ہونے والے جو مجاہدین ہیں ان کو افضل الشہداء اور خیر الشہداء قرار دیا ہے، یعنی افضل ترین شہداء قرار دیا ہے اور بہترین شہداء قرار دیا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حدیث مبارکہ کے اندر اس غزوے کے اندر، اس غزوہ ہند کے اندر شریک ہونے والے تمام مجاہدین کو جہنم کی آگ سے نجات کی بشارت دی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کا وعدہ فرمایا ہے، مال غنیمت کا وعدہ فرمایا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا وعدہ فرمایا ہے. کیونکہ ان حدیث مبارکہ کے اندر وعدنا اللہ و رسولہ کے الفاظ بھی ملتے ہیں، وعد اللہ وعد رسولہ کے الفاظ بھی ملتے ہیں، یعنی اللہ کا بھی وعدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وعدہ ہے. سب سے بڑی بشارت جو ان حدیث مبارکہ کے اندر دی گئی وہ یہ دی گئی ہے کہ اس غزوہ ہند کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے گا. اللہ تبارک و تعالی اس کو نیست و نابود کر دے گا اور اللہ تبارک و تعالی اور مجاہدین کے ذریعے سے اس پورے کے پورے ہندوستان کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے اندر تقسیم فرما دے گا. اور اس ہندوستان کے اندر متفقہ طور پر ایک بادشاہ کے بجائے اس ہندوستان کا صرف اور صرف ایک ہی بادشاہ ہوگا اور وہ بادشاہ ایک مسلمان بادشاہ ہوگا، ایک مسلمان حاکم ہوگا. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ہندوستان پر قبضہ اور فتح عطا فرمائیں. آپ کہیں گے